بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا، کسی چیز کا اسے علم نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس دنیا میں بھیجا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر وجعل لکم السمع والابصار والفؤاد لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے، اس اللہ نے تمہیں کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا کی، دل عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ یہ بہت بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور یہ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا، کچھ نہیں جانتا تھا انسان، تو معرفت اور شناخت اور علم کے آلات اسے عطا کیے ہیں، اور یہ علم اور معرفت کے آلات کا نام ہے کان، آنکھ اور دل۔ یہ معرفت ہے، جو علم بھی ہے وہ ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جب بچہ آتا ہے آنکھیں نہیں کھول سکتا، لیکن وہ کان کے ذریعے احساس کرتا ہے، آواز سنتا ہے، اس کے ذریعے اپنی جو ہے نا احساسات کا اظہار بھی کرتا ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے تو اس وقت وہ کان کے ذریعے ماں کی دھڑکن کو سنتا ہے۔ تو جب اس دنیا میں بھی آتا تو پہلا علم جو ہے، احساس جو اسے ہوتا ہے، وہ کانوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ رو کے اظہار کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھلتی ہیں۔ اور اللہ نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ یہ تمہاری معرفت کے یہ تین اہم ترین جو عضو میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، کس لیے؟ تاکہ تم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تمہیں پتہ ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے۔ تمہیں پتہ ہو کہ آپ اگر اندازہ کریں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو کان کے ذریعے جو ہے وہ ماں کی آواز، دوسرے رشتہ داروں کی آواز کو شناخت کرتا ہے، پھر سنتا ہے، سننے کے بعد پھر آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر تجزیہ و تحلیل کرتا ہے، پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آواز ہے ماں کی ہے، یہ آواز جو ہے ماں کی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو ہے یہ کون؟ یہ سمجھ اور معرفت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ نے انسان کو یہ عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ ہماری معرفت کا معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیا سوچ رہے ہیں۔ دل سے مراد یہ وہ دل نہیں ہے کہ جو خون کو پمپ کر کے جو ہے اعضائے جوارح تک اور جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچاتا ہے۔ اس سے مراد عقل ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان کی فکر ہے۔ یہ ذہن انسان کا مراد ہے کہ جو دیکھ کے، سن کے، جو تجزیہ و تحلیل کرتا ہے اور اس کے بعد جو نتیجہ نکالتا ہے، اس دل سے مراد وہ دل ہے۔ اور اس دل کے ذریعے حق اور باطل کو پہچانتا ہے، سچ اور جھوٹ کو پہچانتا ہے، اچھے اور بھلے کی تمیز اسے ہوتی ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ وہی بندہ پہچانے کہ کس نے مجھے خلق کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کی شناخت کرے۔ اس لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ مشہور فرمان ہے جو آپ کے سامنے کئی دفعہ پیش کیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، کان بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل کے ذریعے انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اب میں آؤں گا اس موضوع بحث حدیث کی طرف کہ حضرت جابر کو رسول نے فرمایا کہ اے جابر، جو بندہ دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت میں خرچ کرے، اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے،
تو وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کے اپنے پیٹ کو جو ہے وہ حرام سے بچانا ہے۔ گزشتہ 2 جمعے اسی موضوع پہ چلے ہیں کہ آپ حرام مال سے بچائیں، حرام کھانے سے بچائیں، اور اپنے حلال مال کو جب تک آپ خمس و زکوٰۃ کے ذریعے پاکیزہ نہیں کرتے تو یقیناً اس کے اثرات بھی وہی حلال والے اثرات جسم و روح پر ظاہر نہیں ہوں گے۔ حلال مال کو بھی خمس و زکوٰۃ کے ذریعے پاک کریں۔ اب آئیں کہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ جب تک کوئی بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اس وقت تک وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ بھئی ہم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رہا ہے کہ اے رسول قل للمؤمنین یغضوا ابصارکم ویحفظوا فروجکم، اے میرے رسول مومنین کو کہہ دے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے تو پہلے آنکھ کی حفاظت کرنی پڑے گی اس آیت کے مطابق، کہ جب تک آنکھ نیچی نہیں ہے، آنکھ حرام سے نہیں بچی ہے، آنکھ جو ہے وہ حرام میں مبتلا ہو گئی اور اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچایا تو وہ بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں آسان لفظوں میں لے آؤں کہ جب تک انسان اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا وہ شہوانی خواہشات میں تو غرق ہو جائے گا، اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کو بچائیں۔ کیوں؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دل کی کتاب جو ہے وہ آنکھ اور کان کے ذریعے تحریر ہوتی ہے، اور دل کی کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ دل کی کتاب میں وہی فکریں ہوتی ہیں، وہی سوچیں ہوتی ہیں، وہ خیالات ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے اور سنتے ہیں، وہی خیالات بنتے ہیں، اور انہی خیالات سے نتیجے نکال کے یا آپ یقین کی منزل پہ پہنچتے ہیں، یا آپ شک کی منزل پہ پہنچتے ہیں، یا پھر گمراہی کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے انسان۔ آنکھ اور کان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں بھی آنکھ کی حفاظت کیسے کریں؟ بھئی رسول کے ذریعے اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھو، یعنی اس کی حفاظت کرو، حرام سے بچاؤ، نامحرم سے بچاؤ۔ جب تک تم اپنی آنکھوں کو نامحرم سے نہیں بچاتے اور آنکھوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے اور شہوانی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہو تو یہی آنکھ تمہارے لیے بہت بڑے بڑے گناہوں کا باعث بنتی ہے، بہت بڑے گناہوں کا باعث، اس کا مقدمہ جو ہے یہی آنکھ ہے۔ اگر آنکھ کو نہیں بچایا تو آج معاشرے میں کیا ہے؟ معاشرے میں بے راہ روی ہے، معاشرے میں شہوت رانی ہے، معاشرے میں خرابی ہے، نوجوانوں کے درمیان جو ہے لڑکے لڑکیوں کے درمیان غیر ضروری غیر شرعی تعلقات ہیں۔ ان کا سبب کیا ہے؟ یا آنکھ ہے یا کان ہے، کیونکہ ان کی حفاظت نہیں کی گئی۔ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آنکھ اور کان ان غیر شرعی تعلقات کا سبب ہیں؟ آئیں، یہی نوجوان جب اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، نامحرم کی طرف دیکھتا ہے، یہی نوجوان جب غیر شرعی باتیں سنتا ہے تو جب اس کے خیالات اسے جو کو دیکھا اور سنا ہے وہی خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو وہی ان نوجوان جو خیالات پیدا ہوتے ہیں انہی کی طرف رغبت کرتا ہے، تو جیسا دیکھا اور سنا ہے اس کے اثر کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ معمول ہے۔ آنکھ کو بچائیں، نامحرم کو دیکھنے سے بچائیں۔ آنکھ کو بچانا ہے تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں اپنے نوجوانوں کو، اگر اپنی آنکھ کو بچانا ہے تو کیسے بچائیں؟
ایسے منظر دیکھنے سے پرہیز کریں جو منظر آپ کو خدا سے دور کرتے ہیں۔ وہ منظر کیا ہیں؟ وہ منظر یہ ہیں کہ آپ اپنے موبائل میں دیکھیں کہ آپ اپنے موبائل کو جب استعمال کر رہے ہیں، کیا اسے جو استعمال کر رہے ہیں اور اس موبائل میں جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کیا ان دیکھنے سے آپ کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں وہ خیالات اچھے پیدا ہو رہے ہیں یا خیالات برے پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے آنکھ کی حفاظت نہیں کی، غیر شرعی منظر دیکھے ہیں، اس کی وجہ سے برے خیالات پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ گناہوں میں جائیں گے، اللہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ آج کل کا موبائل یہی کام ہو رہا ہے، استعمال ہی اسی لیے ہو رہا ہے کہ آج کل کے موبائل میں کہتا ہوں اے مومنو، اے ایمان والو، اگر امام زمانہ آ جائیں تو آپ سے یہ تقاضا کریں کہ یہ اپنا موبائل تو دکھاؤ، میں دیکھوں کہ اس میں کیا محفوظ کیا ہوا ہے۔ کیا ہم اپنے موبائل کو امام کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے امام ناراض ہوں گے؟ ہمیں نوجوانوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ فیس بک کا کیا مطلب ہے؟ فیس بک یعنی چہروں کی کتاب۔ چہروں کی کتاب یعنی کیا مطلب؟ آپ جو کچھ فیس بک پر شیئر کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، آپ دوسرے لفظوں میں لوگوں کو بتا رہے ہیں یہی میرا چہرہ ہے۔ جو کچھ میں لائک کر رہا ہوں، جو کچھ میں شیئر کر رہا ہوں، میرا یہی چہرہ ہے، حقیقی میرا چہرہ یہ ہے۔ اگر میں لائک کر رہا ہوں کسی سٹار کے ویڈیو کو لائک کر رہا ہوں، دنیا کے سٹار، میں کہتا ہوں عجیب، فلم سٹار کو کہتے ہیں فلم سٹار، دنیا کے سٹار ہیں۔ یہ دنیا کے سٹار نہیں ہیں بلکہ یہ جہنم کے ستارے ہیں جو آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اگر آپ کے فیس بک پر یا آپ کے سٹیٹس پر، سٹیٹس یعنی عنوان، آپ کے سٹیٹس پر کسی اداکار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو آپ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں میرا پسندیدہ یہی اداکار ہے، میرا پسندیدہ رسول اور آل رسول نہیں ہے۔ اگر رسول اور آل رسول ہو میرا پسندیدہ تو میرے سٹیٹس پر، میرے فیس بک پر جو میں چیزیں شیئر کر رہا ہوں وہ ہوں گی جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا اور امام بھی خوش ہوں گے۔ یہ میرا چہرہ ہے، یہ سٹیٹس ہے میرا، یہ میرا عنوان ہے۔ ہم اپنے فیس بک پر وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو اظہار کرتی ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اگر ہمارے فیس بک پر ہم جو شیئر کر رہے ہیں یا سٹیٹس لگا رہے ہیں کوئی قوالی یا سٹار کا کوئی گانا یا کوئی فلم کا جو ہے کلپ لگا کے آپ یہ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو یہ چیزیں مجھے پسند ہیں، اگر یہ چیزیں تجھے پسند ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کلمہ میں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے، اسلام مجھے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، مل گیا ہے، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے تعلق عمل سے ظاہر ہوگا۔ آج کل اسلام سے تعلق آپ کی فیس بک کی آئی ڈی اور سٹیٹس سے ظاہر ہوگا۔ اسلام سے تعلق آپ کا یوٹیوب کا استعمال ظاہر کرے گا آپ کا اسلام سے تعلق ہے، ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آنکھ کی حفاظت نہیں کی، آنکھ کی حفاظت نہیں کی تو میں گمراہیوں میں چلا گیا ہوں، کان کی حفاظت نہیں کی تو میں گمراہیوں میں چلا گیا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں رکھیں کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان السمع والابصار والافئدۃ کل اولئک عنہم مسئولا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان السمع، تحقیق تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل جو ہے ان کو قیامت والے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب جب کان سے سوال کیا جائے، یہ قرآن کی دیگر آیات بھی بتاتی ہیں کہ انسان کے اعضاء و جوارح خود بول کے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب کان یہ گواہی دے قیامت والے دن، یہ تو سنتا رہا ہے گانے،
یہ تو سنتا رہا ہے غیر شرعی باتیں، یہ تو سنتا رہا ہے وہ باتیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ دیکھتا رہا ہے، آنکھ گواہی دے کہ مجھے استعمال کیا ہے، میں تو بڑی نعمت تھی، مجھے استعمال کرتا اپنے معرفت میں اضافے کے لیے، مجھے استعمال کرتا قرآن کی تلاوت کے لیے، مجھے استعمال کرتا مساجد میں جا کے اور امام بارگاہ میں جا کے امام بارگاہ اور مساجد کی زیارت کے لیے، مجھے استعمال کرتا زیارات مقدسہ کے لیے، مجھے استعمال کرتا کعبے اور حرم رسول کی زیارت کے لیے، اس نے اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور مجھے شیطانی اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ آنکھ گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا، اس قرآن کی آیت کے مطابق پوچھا جائے گا۔ تو میں یہی عرض کروں گا، ماہ رمضان میں آپ کوشش کریں، تزکیہ کریں، پاکیزگی حاصل کریں۔ جب قرآن کی یہ آیت ہے نا کہ اے رسول مومنین کو کہہ دو آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کوئی انسان پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان دل کی پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے گا۔ دل کی پاکی اسی سے مربوط ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنے موبائل کے ذریعے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعاً اہل بیت کے حبدار ہیں، اپنے فیس بک اور سٹیٹس کے ذریعے یہ ظاہر کریں کہ ہمارا اسلام سے تعلق ہے، ہمارا شیطان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم فیس بک اور اپنے سٹیٹس کے ذریعے یا یوٹیوب یا دیگر جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے استعمال کے ذریعے ہم یہ بتائیں کہ ہم اہل بیت کے سچے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی خالص مانتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں ہم کسی سٹار یا کسی اداکار یا کسی شیطانی کارندے کی محبت دل میں نہیں رکھتے۔ یہ اگر ہم میں پیدا ہو گیا ہے تو ہم نے اپنا تزکیہ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے۔ اگر ہم نے ماہ رمضان گزر گیا اپنے اندر کو پاک نہیں کیا تو یہ بھی جیسے ماہ رمضان پہلے گزر گئے اور بھی گزر جائیں گے، تو ہم جو ہے اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے۔ آئیں توجہ کریں کہ آپ کس امام کو ماننے والے ہیں، وہ امام جس کا نام علی مرتضیٰ ہے، وہ علی کہ نبی کا خالص وسیع بلا فصل وسیع، وہ علی کے عبادت میں بھی علی ہے، وہ علی کے سخاوت میں بھی علی ہے، وہ علی کے علم میں بھی علی ہے، اور نبی کے بعد فضیلت میں دیکھا جائے تو فضیلت میں بھی علی ہے۔ اس علی کو ماننے والے اگر گمراہیوں میں پڑ جائیں، آپ کے فیس بک اور آپ کے سٹیٹس پر علی اور اولاد علی کے فرامین اور قرآن کی آیات کا ترجمہ نظر آنا چاہیے، پھر تو آپ سچے علی اور اولاد علی کے حبدار ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ علی مالی معاملات میں کتنے سخت ہیں، شریعت کے کتنے پابند ہیں، کیونکہ گزشتہ جمعے مالی حوالے سے بحث ہوئی، تو یہ کیونکہ 19 کی رات آ رہی ہے مولا کے حوالے سے، تو میں یہی ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ جب آپ حکومت میں آئے تو اس وقت آپ نے بیت المال، جو بیت المال میں آتا تھا اس بیت المال کو تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کرتے تھے۔ رسول کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا، کسی کو بدر کے عنوان سے زیادہ دیا جاتا، کسی کو اور فضیلت کے عنوان سے زیادہ دیا جاتا، کسی کو
کوئی اور کام کی وجہ سے زیادہ دیا جاتا، لیکن جب امام آئے، امام نے پہلا کام کیا کیا کہ بیت المال کو برابر تقسیم کیا۔ اب صورتحال آپ واضح ہو کہ دو اشخاص آئے رسول کے پاس، طلحہ اور زبیر۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے علی، ہم نے سنا ہے کہ یہ آپ بیت المال جو ہیں وہ برابر تقسیم کر رہے ہیں، تو ہم جو ہیں ہم نے اسلام کے لیے جنگیں بھی لڑی ہیں، ہماری فضیلت ہے، سبقت ہے، اور رسول سے رشتہ داری بھی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں زیادہ دیا جائے۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اسلام میں تم سبقت رکھتے ہو یا میں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اس جہاد میں تم نے زیادہ جہاد کیا ہے یا میں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ رسول سے رشتہ داری کے اعتبار سے تم زیادہ قریب ہو یا میں زیادہ قریب ہوں؟ انہوں نے کہا آپ زیادہ قریب ہیں۔ تو اس وقت ساتھ ایک غلام کھڑا تھا، اس غلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا اشارہ کر کے فرمایا، اس غلام کا اور علی کا حصہ بیت المال میں برابر ہے۔ یہ علی کی عظمت ہے، یہ وہ اس علی کو ماننے والے ہیں، اور ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور اپنی آنکھ اور کان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے شکم کو بچانا ہے، شہوانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو مال بھی حلال کریں، آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، کانوں کی بھی حفاظت کریں، پھر یقین رکھیں کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہوں گے علی کی ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔